شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر یہ کتاب اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، ٹھیک سیدھی تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے اس کی طرف سے، اور خوشخبری سنائے مومنوں کو جو کرتے ہیں نیک اعمال کہ ان کے لیے ہے اجر بہت عمدہ، رہیں گے وہ جس میں ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، اور ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کاذبا، کہ نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم کہ نہ ان کے باپ دادوں کو تھا، بڑی سخت ہے یہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، اور نہیں کہتے مگر وہ بات جھوٹی۔ شاید کہ تم ہلاک کر لو اپنے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے اگر نہ ایمان لائے وہ اس کلام پر مارے غم کے۔ یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے زینت اس کے لیے، تاکہ ہم آزمائش کریں کہ ان میں سے کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے، اور یقیناً ہم بنا دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے صاف میدان بنجر۔ اور کیا تم خیال کرتے ہو کہ اصحاب غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب بنا لی چند نوجوانوں نے غار میں تو کہنے لگے ہمارے رب عطا فرما ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور مہیا کر ہمارے معاملات میں درستی، تو پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے کانوں پر غار میں کئی سال تک، پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ معلوم کرے کہ کس نے دونوں جماعتوں میں سے شمار کیا جتنا وہ رہے اس کی مدت کو۔ ہم بیان کرتے ہیں تم سے ان کے حالات صحیح صحیح، بے شک وہ تھے نوجوان جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور زیادہ دی ہم نے ان کو ہدایت اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، ہرگز نہ پکاریں گے ہم اس کے سوا کوئی معبود، ورنہ کہیں گے ہم اس وقت غلط بات، یہ لوگ ہماری قوم کے انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا معبود، کیوں نہیں لاتے یہ اس کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل؟ تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کنارہ کر لیا تم نے ان سے اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، تو چل رہو اس غار میں، وسیع کر دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی۔ اور تو دیکھے سورج کو جب وہ طلوع ہو اور سمٹ جائے ان کے غار سے دانی طرف، اور جب غروب ہو تو کترا جائے ان سے بائیں طرف، اور وہ تھے کشادہ حصے میں اس کے۔ یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، جس کو ہدایت دے اللہ تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا۔ اور تو خیال کرے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور کروٹ بدلاتے ہیں ہم ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا دونوں ہاتھ غار کے دھانے پر، اور اگر جھانک کر دیکھے تو ان کو تو پلٹ جائے اس سے بھاگ کر اور آ جائے ان سے دہشت میں۔ اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ دریافت کریں آپس میں۔ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کتنی مدت تم یہاں رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا تیرا رب بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم رہے، تو بھیجو اپنے میں سے کسی کو دے کر اپنا روپیہ شہر کی طرف، تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا ہے عمدہ کھانا تو لے آئے تمہارے پاس کچھ کھانا اس میں سے، اور احتیاط برتنا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے تمہارے حال کا۔ یقیناً وہ اگر دسترس پالے تم پر تو سنسار کر دے تمہیں یا لوٹائیں تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی بھی۔ اور اسی طرح خبردار کر دیا ہم نے ان کے حال سے لوگوں کو، تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت نہیں ہے کچھ شک جس میں۔ جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں ان کے بارے میں تو کہنے لگے کہ بنا دو ان کے اوپر عمارت، ان کے رب خوب واقف ہے ان کے حال سے۔ کہنے لگے وہ جو غلبہ رکھتے ہیں ان کے معاملے میں کہ بنائیں گے ہم ان کے اوپر ایک مسجد، کہیں گے وہ کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بتکی بغیر جانے بات، اور بعض کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب واقف ہے ان کی گنتی سے، نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر تھوڑے ہی لوگ، تو نہ جھگڑا کر ان کے معاملے میں مگر ایک سرسری بحث، اور
اور نہ دریافت کر ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، اور نہ ہرگز کہہ کسی بات کے بارے میں کہ میں ضرور کرنے والا ہوں اسے کل۔ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بارے میں یہ مت کہو کہ اچھا میں کل یہ ضرور کرنے والا ہوں، جب تک کہ تم انشاءاللہ نہ کہہ دو، مگر یہ کہ چاہے اللہ، الا ان یشاء اللہ، کہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، یہ بولنا ضروری ہے، اور ذکر کر اپنے رب کا جب بھول جائے، اور کہہ کہ امید ہے کہ ہدایت دے مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی بھلائی کی۔ اور رہے وہ اپنی غار میں 300 سال اور بڑھا دیے انہوں نے 9 اور، کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے اس میں معلوم ہے پوشیدہ باتیں آسمان و زمین کی، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا خوب سننے والا ہے، نہیں ان کا اس کے سوا کوئی سازگار اور نہ وہ شریک کرتا ہے اپنے حکم میں کسی کو۔ اور تلاوت کر اس کی جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب میں سے تیرے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور ہرگز نہ تو پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور صبر کر اپنے نفس پر ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہیں اس کی خوشنودی کے، اور نہ ہٹا اپنی نگاہوں کو ان سے کہ خواستگار ہو جائے زینت کا دنیاوی زندگی کی، اور نہ کہا مان ان کا غافل کر دیا ہے ہم نے جن کے دلوں کو اپنی یاد سے، اور پیروی کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ اور کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، سو جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے تو کفر کرے، یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر رہی ہوں گی جن کو ان کی قناتیں، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو داد رسی کی جائے گی ان کی، ایسے پانی سے پگھلتے ہوئے تانبے کے مانند جو بھون ڈالے گا ان کے منہ۔ اللہ اکبر، بہت برا ہے وہ مشروب اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال تو یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے، اور پہنایا کریں گے لباس سبز رنگ کے باریک ریشم کے اور اطلس کے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے وہاں اونچی مسندوں پر، بہترین ہے اجر اور عمدہ ہے آرام گاہ۔ اور بیان کر ان سے مثال 2 شخصوں کی، دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک کو 2 باغ انگور کے، اور لگا دیے تھے ہم نے ان کے گرد کھجور کے درخت، اور پیدا کر دی تھی ان کے درمیان کھیتی، دونوں باغ لاتے اپنا پھل، اور نہ ہوتی کوئی کمی اس میں کسی چیز کی، اور جاری کر رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر، اور تھا اس کے لیے بہت پھل۔ تو کہنے لگا اپنے ساتھی سے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ ہوں عزت میں اور جماعت کے لحاظ سے بھی، اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں جبکہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنے حق میں، کہنے لگا کہ نہیں میں خیال کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی، اور نہیں خیال کرتا میں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو ضرور پاؤں گا بہتر اس سے لوٹنے کی جگہ۔ کہا اس سے اس کے ساتھی نے جب پہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے، کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تجھ کو پورا آدمی؟ لیکن وہی اللہ ہے میرا رب، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کمتر اپنے سے مال اور اولاد میں تو شاید میرا رب کے عطا فرمائے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور بھیج دے اس پر آفت آسمان سے تو ہو جائے وہ ایک میدان چٹیل، یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں تو ہرگز نہ کر سکے گا تو اس کو تلاش۔ اور آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ گھرا اس کے پھل کو عذاب نے تو رہ گیا وہ ملتا ہوا اپنے ہاتھ، اس پر جو خرچ کیا تھا اس نے اس میں، اور وہ گر کر رہ گیا اپنی چھتریوں پر، اور کہنے لگا کاش کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ ہوا اس کا کوئی گروہ جو اس کی مدد کر سکتا سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے کے قابل۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت اللہ کی ہے
جو برحق ہے وہی بہتر ہے ثواب عطا کرنے میں اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اور بیان کر ان سے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی جسے برسایا ہم نے آسمان سے تو مل کر نکلی اس کے ساتھ پیداوار زمین کی، پھر ہوگی وہ چورا چورا کہ اڑاتی پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی کے، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور بہتر ہے کہ امید کے اعتبار سے۔ اور آیت نمبر 47 کہ جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان، اور جمع کریں گے ہم ان کو تو نہ چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی، اور پیش کیے جائیں گے وہ تیرے رب کے سامنے صف بصف۔ بلا شبہ تم آگے ہمارے سامنے جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، لیکن تم نے خیال کر رکھا تھا کہ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر۔ اور رکھی جائے گی اعمال کی کتاب، تو دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ہوگا ان میں، اور کہیں گے ہائے شامت ہماری، کیسی ہے یہ کتاب کہ نہیں چھوڑتی ہے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی بات مگر لکھ رکھا ہے اسے۔ اور وہ پائیں گے جو عمل کیے ہیں موجود اس میں، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، تھا وہ جنات میں سے تو نافرمانی کی اس نے حکم کی اپنے رب کی، تو کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، برا ہے ظالموں کے لیے ایسا بدل۔ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بلایا تھا میں نے ان کو پیدا کرنے کے وقت آسمان و زمین کے، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ تھا میں ایسا کہ بناتا گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو اور جن کا تم گمان رکھتے تھے، تو وہ ان کو بلائیں گے تو نہ جواب دیں گے وہ ان کو، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا۔ اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو یقین کر لیں گے کہ یقیناً وہ گرنے والے ہیں اس میں، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی بھی راستہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، اور یقیناً طرح طرح سے بیان فرمائی ہے ہم نے اس قرآن میں انسان کے لیے ہر طرح کی مثالیں، اور ہے انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو۔ اور آیت نمبر 55 اور نہیں منع کیا انسان کو کہ ایمان لاتے جبکہ آ گئی تھی ان کے پاس ہدایت، اور استغفار کرتے اپنے رب سے، مگر اس بات میں کہ پیش آ جائے انہیں معاملہ پہلوؤں جیسا، یا آ جائے ان پر عذاب سامنے سے۔ اور نہیں بھیجے ہم نے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے۔ اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کی مدد سے، تاکہ نیچا کر دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو اور وہ جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا ہنسی اور مذاق۔ اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جس کو سمجھایا گیا آیات کے ذریعے اس کے رب کی، تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے اور بھول گیا اس کو جو آگے بھیج چکا اپنے ہاتھوں سے۔ بلا شبہ ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکیں اسے، اللہ اکبر، اور ان کے کانوں میں ہے بہرا پن، اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی طرف تو ہرگز نہ رستے پر آئیں گے اب کبھی بھی۔ اور تیرا رب ہے بخشنے والا اور رحمت کرنے والا، اور اگر وہ گرفت کرتا ان کی اس پر جو انہوں نے کمایا ہے تو جلد آ جاتا ان پر عذاب، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو ہرگز نہ پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی بھی راہ۔ اور یہ ہیں بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے جن کو جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور کر دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ نہیں ٹھہراؤں گا میں حتیٰ کہ پہنچ جاؤں سنگم پر دو دریاؤں کے، ہاں چلتا رہوں میں برسوں۔ پھر جب پہنچے وہ دونوں سنگم پر ان کے درمیان تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، پھر بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ دونوں چلے آگے تو کہا اس نے اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، یقیناً پہنچی ہے ہمیں ہمارے سفر سے بہت تکلیف۔ اور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھلا تو نے دیکھا جب ہم ٹھہرے اس چٹان کے پاس تو یقیناً میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور بنایا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح کا۔ کہا اس نے کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ وہی تو وہ مقام ہے
जिसे हम तलाश करते थे, तो वो लौट गए अपने कदमों के निशानात देखते देखते। तो पाया उन्होंने एक बंदे को हमारे बंदों में से अता की थी हमने, जिसे रहमत अपने पास से, और सिखाया था उसे अपनी तरफ से इल्म। कहा उससे मूसा ने, क्या मैं तेरे साथ चलूं ताकि सिखा दे तू मुझे वो जो सिखाई गई है तुझे दानिशमंदी। कहा उसने, यकीनन तू हरगिज ना कर सकेगा मेरे साथ रहकर सबर। यहाँ पे हम हजरत मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि कैसे सब्र कर सकता है तू इस पर, नहीं अहाता कर सकता तू जिसका किसी खबर से। कहा उसने कि तू पाएगा मुझे अगर चाहा अल्लाह ने साबिर, और ना फरमानी करूंगा मैं तेरी किसी भी मामले में। कहा उसने, बस अगर तू चलना चाहता है मेरे साथ तो ना पूछना मुझसे किसी चीज के बारे में, हत्ता कि मैं बयान कर दूं तुझे इसका जिक्र। दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब सवार हुए कश्ती में तो सुराख कर दिया उसने इसमें। उसने कहा कि क्या तूने सुराख कर दिया इसमें कि गर्क कर डाले इसमें सवारों को, यकीनन की है तूने बड़ी भारी बात। कहा खिजर अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं कहा था मैंने, यकीनन तू हरगिज ना कर सकेगा मेरे साथ सबर। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ना मुआखजा कर मेरा इस पर जो भूल हुई मुझसे, और ना डाल मुझ पर मेरे मामले में कोई मुश्किल। फिर मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो दोनों मिले एक लड़के से तो उसने कत्ल कर डाला उसे। उसने कहा, क्या तूने कत्ल कर डाला एक मासूम जान को बगैर किसास के, यकीनन की है तूने बहुत नापसंदीदा बात। इंशाल्लाह इस सूरह का बकिया हिस्सा हम पारा नंबर 16 में पढ़ेंगे। इस पारा में हमने दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखी कि जब भी हम किसी काम का इरादा करते हैं तो हमेशा हमें इंशाल्लाह बोलना चाहिए, उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस काम में बरकतें डाल देते हैं। और जब हम किसी की कोई अच्छी चीज देखें, इवन हम बच्चों को देखते हैं, तो अगर हम माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह देते हैं तो नजर नहीं लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यूजुअली हम बात कहते हैं ना कि फलां को नजर लग गई, फलां को नजर लग जाती है, तो हमें कई दफा होता है कि हमारी प्यार की नजर ही लग जाती है। तो जब भी आप अपने बच्चों को देखें या फिर उनकी कभी कामयाबियां देखते हैं, अपने दोस्तों को, जानने वालों को, जिसकी भी किसी की भी कोई अच्छी चीज देखें तो फौरन उसके लिए माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। और यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे हमें सिखाया भी। और वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और हमें ये भी बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सजदे में और रुकू में कुरान पढ़ने से मुझे मना किया गया है। तो अब हम कौन सी दुआ पढ़े? तो जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो हम अल्लाहुम्मा की सारी दुआएं आती है। बच्चे सब तंग भी कर रहे होते हैं, तो उनका नाम ही क्या पड़ गया, अब्दुल मुत्तलिब। ये जो हम बार बार पढ़ते हैं ना अब्दुल मुत्तलिब, इनका असल नाम था शेबा, शैबा जैसे कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या था कि जो मुत्तलिब थे ना, ये सरदार थे मक्का के, बहुत बड़े सरदार थे। और उनकी वफात के बाद अबू मुत्तलिब जो शिबा थे, शैबा थे जो अबू मुत्तलिब थे, इनको लोगों ने सरदार बना दिया, क्योंकि ये बहुत समझदार थे, बहुत इनसे लोग बहुत मोहब्बत भी करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये जवान होते हैं, इनको सरदार बना दिया जाता है, तो ये कौन थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। ठीक है, अब अबू मुत्तलिब जो थे इनके आगे 10 बेटे थे माशाल्लाह। ठीक है, जो 10 बेटे थे उनमें से हुआ क्या था, एक दफा जो किस्सा आता है कि आबे जमजम जैसे जो था ना, कुआं खोद रहे थे, क्योंकि कुआं तो बंद हो गया था। वो हमने पहले पढ़ा था, वो जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की पूरी हिस्ट्री जब हमने पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो जाते जाते कबीला जुरहम के जो लोग थे वो आबे जमजम को बंद कर गए थे। तो अब इन्होंने इनको ख्वाब में नजर आया था, तो इन्होंने कुआं खोदने की कोशिश की। तो लोगों ने, जो इर्द गिर्द के कबीले वाले थे, उधर इतनी लड़ाई पड़ गई। और फिर उसके बाद इन्होंने ये दुआ की, किसने दुआ की, अबू मुत्तलिब ने, कि मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर मुझे 10 बेटे दिए तो मैं अपना सबसे छोटा, और वो इस काबिल हुए कि वो मेरी मदद करें कि मैं खुद ही से, हम फिर ये कुआं खोदेंगे तो मैं अपने सबसे छोटे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब सोचिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या याद है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, शायद उन लोगों में ये ऐसी बात होती हो उस जमाने में, क्योंकि अभी तो इस्लाम का तो दूर दूर तक भी नहीं ना पता था। तो अब ये उन्होंने मन्नत मांग ली। अब क्या हुआ कि अल्लाह ने 10 बेटे दे दिए। अब सबसे छोटा बेटा जो था वो कौन था, अब्दुल्ला।
عبداللہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر۔ اب یہ جب پیدا ہوئے تو ان کو یہ یاد تھا کہ میں نے یہ منت مانگی ہے، تو انہوں نے پھر اپنے وقت کے جو بھی تھے عالم دین جو بھی اس زمانے کے تھے ان سے یہ پوچھا کہ اب اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں گا، کیونکہ وہ میں ایسے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو بھی آپس میں ان کی ہوئی بات کہ جی 10 اونٹوں کے برابر مطلب ذبح کر دے تو یہ ہو جائے گا، وہ چٹ نکالنی تھی۔ اب کیا ہوا کہ پہلی دفعہ جب چٹ نکالی تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ جی 10 اور زیادہ کر دیں، تو 20 اونٹ کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 30 کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ وہ چٹ نکالتے تھے جیسے تو پھر وہی نام نکل آتا تھا، کرتے کرتے 100 اونٹ تک بات آ گئی، اور جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو پھر جب چٹ نکالی تو پھر وہ یہ تھا کہ اونٹ ذبح کرنے کا نکل آیا تھا۔ تو اس لیے یہ واقعہ بہت مشہور بھی تھا۔ یہ تھے عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ جو تھے ان کی شادی جو تھی، ان کا نکاح بی بی آمنہ سے ہوا تھا، جو بہت اچھے فیملی کی تھی اور بہت بلند پایا کہتے ہیں خاتون تھی، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اب جب نکاح ہوا تو یہ بھی تجارت کے لیے مدینہ یا پھر شام، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، ڈیفرنٹ اوپینین ہے کہ اس سائڈ پہ گئے ہیں۔ اور جب یہ گئے ہیں تو اچھا، اب بی بی آمنہ واز پریگننٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فادر جو تھے رسول اللہ کے عبداللہ یہ گئے ہیں تجارت کے لیے۔ اور اگین وہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی راستے میں کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو خبر آتی ہے، تو اس وقت تک رسول اللہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں ہم لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ آپ سوچیں ذرا کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے چچا جو تھے ابو لہب کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے جو لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا، اتنے خوش تھے، صوبیہ جو تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 6 سال کے جب پیدا ہوئے ہیں، پھر 6 سال کے تھے تو ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، پھر 8 سال کے تھے تو ان کے جو وہ تھے ابو طالب تھے، ان کے دادا جو تھے ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہم لوگ جب پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ان کی زندگی میں تھا، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے آگے میں آپ کو سناتی رہا کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس طرح کے حالات سے جب بچہ گزرتا ہے اس کے باوجود وہ دین کا جو کام کرے تھے۔ اور نہ صرف دیکھیں اسلام جو پہلی وہی آئی تھی وہ تو 40 سال کے تھے نا، تو اس سے پہلے کی زندگی ان کی کیسے تھی، اور لوگ ان کو صادق امین کے نام سے پکارتے تھے۔ تو اتنی وہ سارا انشاءاللہ یہاں تک بتانے کا مقصد ہے کیونکہ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ یہی پڑھیں گے کہ مشرکین مکہ کا کہ کس طرح کا ان کا رویہ تھا اور کیا کر رہے تھے۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی تو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائے گا سب کچھ۔ تو آئیے جناب آتے ہیں سورۃ ابراہیم کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ جی ہم آیت نمبر 9 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، موسیٰ کے تھرو پیغام جا رہا ہے نا کہ اپنی قوم سے کہو کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے، اگر تم نہیں کرتے نا تو تم سارے کے سارے جتنے بھی زمین و آسمان کے اندر لوگ ہو نا، تم سارے کے سارے بھی اگر انکار کر دیتے ہو تو اللہ غنی ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے میں کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا، کسی چیز کے لیے میں دعا کری تھی تو آنیسٹلی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دعائیں دل کے اتنے پاس ہوتی ہیں کہ آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں، تو میں یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تو نہیں فرق پڑتا نا کہ سارے کے سارے خراب ہو جائے، تب بھی نہیں فرق پڑتا، سب کے سب نیک ہو جائیں، لیکن ایک ماں کو تو فرق پڑ رہا ہوتا ہے، ایک بہن کو فرق پڑ رہا ہے، ایک بیٹی کو فرق پڑ رہا ہے، یا اللہ پلیز دعا قبول کر لیں۔ تو اس طرح سے تو آیات کا واسطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دے کے جیسے بات کرتے ہیں نا تو پھر تسلی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بات کرتے ہیں نا تو اسی طرح سے کیا کریں کہ اللہ ہمیں جو بھی ہماری زندگیوں میں چیزیں آتی ہیں، دیکھیں زندگیاں آسان کوئی نہیں ہے، جو نظر آتا ہے نا بس کیونکہ الحمدللہ لوگوں میں صبر ہوتا ہے نا تو نہیں بتاتے ہیں، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے
اگر ایک کی یہ پرابلم ہے تو دوسری کی یہ، تو تیسری کی یہ، ایک کی پیچھے آ رہی ہے، ایک کی آگے سے چل کے ابھی گزری ہے تو پیچھے والی تیار کھڑی ہوئی ہے۔ تو زندگی امتحان ہی کا نام ہے۔ آپ کی زندگی میں قرآن ابھی کھلا ہے یا نہیں کھلا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کھل گیا تو پرابلمز نہیں آئیں گی۔ قرآن ڈیل کرنے کا طریقہ بس بتاتا ہے کہ اگر جب پرابلمز آئیں گی تو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں زیادہ تر مشکلیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، کیونکہ اب کہاں سے کس کے ساتھ خطاب ہے؟ کفار مکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ، کہ ان سے پوچھو، اور یہ آپ اپنے اوپر رکھنا ہے کیونکہ شروع سے میں آپ کو وہیں پہ لے کے آ رہی ہوں کہ ہر آیت کو آپ نے اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی ہے؟ کیا تمہیں میں نے اتنے پارے تم پڑھ رہی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ کہ کیا ہوا تھا من قبلکم قوم نوح و عاد و سمود، کہ قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اب سمود کی جو قوم تھی نا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جن کے اونٹنی کا یاد ہے آپ کو ذکر کہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا اور اللہ نے معجزہ دکھا دیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی تو بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کب سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خبریں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ باتیں کیوں یہ قصے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں کہ ہم جو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا ہے، ایسے تھوڑی ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دینا وہ کر دینا ہے۔ یہ قوموں کے لوگ بھی انسان تھے، اللہ نے پیدا کیے تھے، اللہ کی مخلوق تھے۔ اللہ وہی سینٹنس جو میں اپنے لیے بولوں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ایسے کیسے کر سکے گا؟ ان سے بھی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہی پیار کرتے تھے۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو جھٹلایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی، اور یہ قرآن پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے نا، تو اس قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہیں، میں اور آپ کتنا مانتے ہیں اور کتنا نہیں مانتے ہیں۔ یہی بات اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، ان سے پوچھو کہ کیا نہیں پتا کہ جو انہوں نے نہیں مانا تھا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس دنیا میں کیا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تھے، لا یعلمہم الا اللہ، کہ تم نہیں جانتے ان کو مگر صرف اللہ۔ یہ تو کچھ قوموں کے قصے میں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ قوموں کے قصے میں نے تمہیں سنائے ہیں، تم نہیں جانتے اس کے علاوہ کتنی۔ اب آج کل دیکھیں جب خدائیاں ہوتی ہیں تو نیچے پورے پورے شہر نکل آتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون سے شہر تھے، کون یہ لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو سوائے اللہ کے، کہ وہ جانتا ہے کہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ جاءتہم رسولہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آئے تھے، پوری بینات لے کے۔ آج قرآن بینہ نہیں ہے کیا؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ احادیث نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہم جانتے ہیں نا، پھر ہمارا عمل کیوں ویسا نہیں ہوتا؟ ہم کیوں پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آئے، فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ۔ یہ ایک محاورتاً ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی بات سن کے اس نے انگلی دانتوں میں دبا لی، بالکل اسی طرح سے کہ انہوں نے پھیر لیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پر۔ ایک تو کہتے ہیں بعض نے اس کو ڈیفرنٹ طرح سے کہا کہ جیسے وہ کوئی بات کرتے تھے تو کہتے ایسے کہتے ہیں نا، شور ہوتا ہے کہ اس طرح سے کہ ہمیں ہمارے کان میں نہیں سنائی دے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے منہ ہی بند کر دو کہ بس کرو اب۔ اب دیکھو اب یہ ساری آیات نا آپ میں سے ہر کوئی داعی دین ہے، آپ اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے ہی نہیں لگتا کہ جب آپ کسی کو اللہ کا کوئی پیغام دینا چاہتے ہو یا بات کر رہے ہو تو کہتے بس کرو نا، وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ منہ ہی بند کر دو کہ بس کرو یار، اب تو فن کرنے آئے ہیں پارٹی میں، تم پھر وہی باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ کتنی دفعہ ہیوملیشن کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہی آیات
انسان کو اتنی ایلیویٹ کرتی ہیں کہ دیکھو اگر آج کا دور میں ہم سوچیں کہ یہ کتنا مشکل ہے تو آپ سوچیں وہ دور بھی آسان نہیں تھا. جب نبیوں کے ساتھ ایسے ہوا تھا، جب رسولوں نے یہ صحابہ نے یہ بتایا کہ اگر ایسے ہوا تھا تو ان کے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی تھی تو کس طرح سے وہ جمے رہے تھے. تو یہی بات ہم نے سیکھنی ہے کہ ہم نے اپنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا نا، مقصد کو نہیں چھوڑنا. یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں دی ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں. ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوش کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اصل مقصد اگر ہم بھول گئے نا تو آپ سوچیں برباد ہو جائیں گے، بینکرپٹ ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہی بات بتاتے ہیں کہ وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے جو نبیوں کے ساتھ ایسے کر رہے تھے، قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، کہ ہم انکار کر رہے ہیں اس سے جو تم لے کے آئے ہو، جو پیغام تم دے رہے ہو نا، ہم نے کوئی نہیں ماننا. آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں، آپ جو آپ میں سے درس دے رہے ہوتے ہیں نا، کہیں پہ بلاتے ہیں یا آپ اچھی بات کرنے جاتے ہیں، آپ سوچیں ایک ہی طرح کا کویسچن بار بار آپ سے پوچھیں گے، کیا نیل پالش لگا کے نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا، کیا ہم لیشز لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم آرٹیفیشل جو بال ہم نے سر پہ لگانے ہوتے ہیں، کیا وہ لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہر دفعہ کیوں پوچھتے ہیں کہ شاید کوئی ایک ہاں بول دے تو اس کو دلیل بنا کے کہیں گے ہاں اس لیے ہم کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے. اب ہم آج کا میڈیا کا دور ہے، جن کو جاننا ہوتا ہے بہت آسانی سے سب کو جان لیتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی اگزامپلز اس لیے دیتی ہوں کہ یہ تو ہماری زندگی میں آئے دن کے کام ہے نا، جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی تم جو بتا رہے ہو نا ہم نے کوئی نہیں ماننا، یہ تو بڑی مشکل چیزیں ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، کہ ہمیں تو اس میں شک ہے جو تم بتاتے ہو. تمہیں پتہ عقل ابھی 4 دن تو تمہیں ہوئے ہیں قرآن تمہاری زندگی میں، پہلی زندگی کیا بھول گئی ہو؟ تمہیں اتنی پتہ چل گیا، ہم نے تو فلاں کو بھی سنا ہوا. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمیں تو شک ہے جو تم بات کہہ رہی ہو. الہی مریب، اور جو تم کہتے ہو اسے بے چین کر دینا والا شک جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز ایسی بتاتا ہے، فار ایگزامپل میری ذات میں کوئی جو بھی ایک کمی ہے، مجھے کوئی بتائے گا نا، میں بے شک اس کو ریئیکٹ کروں گی کہ نہیں ایسے تو نہیں ہے، نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے کیا ہوں گی. لیکن جب میں گھر میں اکیلی ہوں گی نا تو مجھے وہ بات یاد رہے گی، کیونکہ جس نے مجھے یہ بات کہی ہے نا اس کی اپنی ذات میں مجھے نظر آئے گا کہ وہ پریکٹسنگ لڑکی ہے جس نے مجھے یہ بتایا ہے، تو وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہی. تو پھر دل ضرور ہلتا ہے بندے کا. یہی ان کا بھی حال ہوتا تھا، ان کا دل ہلتا تھا لیکن پھر وہ دنیا کی طرف آ جاتے تھے. اور پھر اس کو وہ ہوتا ہے نا پردہ ڈال دینا کانوں پہ بھی آنکھوں پہ بھی کہ نہیں کوئی نہیں ہے، اب سارے تو کر رہے ہیں، اب کیا ہے. اور پھر کوشش یہ کریں کہ دوبارہ سے ان لوگوں کے ساتھ نہ ملے تاکہ وہ دوبارہ سے ایسی باتیں نہ ہمیں بتائیں. اب آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قولت، کہا کس نے، رسولہم، ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکن، کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، فاطر السماوات والارض، کہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ they believe on this کہ آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیے. ہم نے پہلے پڑھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پوچھو ان سے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے کہ اللہ نے. تو پھر کہاں تم پھرتے جا رہے ہو؟ کیوں تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ رب جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کیا وہ تمہیں نہیں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ تمہیں کسی اور کے وسیلے سے جا کے اس کے ساتھ مانگنا پڑے گا؟ کیا تم اتنا اس کو کمزور سمجھتے ہو کہ تم گناہ کرو، تم لوگوں کو تنگ کر رہے ہو، تم دنیا میں فساد کر رہے ہو، تم بے حیائی فساد ہی تو ہے، تم دنیا کو پلیوٹ کر رہے ہو اور تمہیں کوئی سزا دینے والا نہیں ہے. تم کیسے ہو کہ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعوکم، اللہ تمہیں بلاتا ہے. اب دیکھیں ایک عام، اب اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب کسی کے گھر سے دعوت آتی ہے، فار ایگزامپل ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں ایک کسی کا مقام ذرا بلند ہے، ہمارے نزدیک تو پیسہ ہی ہوتا ہے نا، کہ بڑے کسی امیر بندے کے گھر سے دعوت آ جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. آپ کبھی غور کریں، مرتے ہیں لوگ
کہ مجھے انویٹیشن ہی، اور جس کو آ جاتا ہے وہ سمجھتا واو جی مجھے تو انویٹیشن آ گیا ہے ادھر کا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کون بلا رہا ہے؟ فاطر السماوات والارض، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے. اب سوچئے تو صحیح اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے. کیوں بلا رہا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم، تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. کیونکہ گناہوں کا بوجھ واللہ اتنا بڑا ہوتا ہے. یہ جو ڈپریشن، یہ کچھ سیڈنس ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ ایکچولی وہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیوں بلا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. اور دیکھیے سورت احقاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی یدعونا کا میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دو کہ اے میری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو وہ اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص برے کام کرے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہربان پائے گا. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کر، کیونکہ توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. لیکن جب ہم مانگیں گے، جب ہماری خواہش ہوگی، جب ہمارے اندر تڑپ ہوگی، تبھی اللہ وہ اذن بھی عطا کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. اور پھر بعض گناہ تو دیکھیے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھٹ جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو ہمارے چھوٹے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہو جاتے ہیں. حج کر کے آتے ہیں تو بندہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے نیو بورن پیدا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو موقع دیتا ہے، ایک دفعہ پلٹ تو آؤ، مڑ تو آؤ ادھر، اللہ کے آگے ہاتھ جھک تو جاؤ، اس کے حکم ماننے کی تیاری تو کر لو، عہد تو کر لو کہ یا اللہ میں کروں گی. نہیں ہوگا نا واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر معاف کر ہی دینا ہے انشاءاللہ. کوشش دیکھنی ہے کہ میری نیت کیا ہے کہ میں اللہ کے احکامات مانوں گی. کیونکہ نبیوں کو ماننا کیا ہے، جو کہا تھا، جو ہم مشرکین مکہ کا پڑھے کہ وہ نبیوں کو نہیں مان رہے تھے، تو وہ کیا نہیں مان رہے تھے؟ نبی تو یہ نہیں کہہ رہے تھے میری عبادت کرو، رائٹ؟ داعی دین بھی کوئی نہیں کہہ رہا میری عبادت کرو. آپ کنیکشن بنا کے میں بتا رہی ہوں آپ کو، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا. پیغام تو اللہ کا دے رہے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام سے انکار کرنا، داعی دین کا انکار کرنا، یا رسولوں کا انکار کرنا، یا ولی اللہ جو آپ کے اس زمانے میں ہوتے ہیں، جو ولی اللہ تو اللہ اکبر، ہمیں سے کوئی بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کون ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینے والے جو بھی لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے پھر ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں، اور صرف ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار بتا دیا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرتا ان یشرک بھی، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، لیکن اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لِمَن یشاء، پھر آگے دیکھیں جس کو وہ چاہیں گے. اور اگر نہ چاہیں گے، ایسا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں اس میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکا معاف کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو وہ چاہیں گے تو وہ معاف کر دیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے نا، تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے اور دل بالکل پاک کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن اس دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد نہیں بیٹھ سکتی جس کے اندر کوئی زنگ، کوئی نقطہ، کوئی اس طرح کی کثافت ہوگی. دل صاف ہوں گے، شیشے کی طرح پاک ہوں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری کرم جو ہے نا آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ نے بتایا کہ ایک نقطہ لگتا ہے، استغفار کرتے ہیں نقطہ ہٹ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بندہ اگر گناہ کرے اور استغفار نہ کرے تو پورا دل اسی طرح سے سیاہ ہو جاتا ہے. اور اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ رعنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، کہ جو وہ عمل کرتے تھے نا اس کی وجہ سے.
دیکھیے ہمیں بڑی آسانی سے ہم دوسروں کے عمل دیکھنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں کہ وہ کافر جو ہیں ان کے عمل ایسے تو وہ کیا ہندو ہیں تو ان کے عمل ایسے تو فلاں کا عمل ایسے. کیوں کہتے ہیں ایسے کہ جی وہ تو نمبر 1 یہ کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، اور کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 43 میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. واللہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہواہ، کہ ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا نہیں ہم شرک نہیں کرتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا. پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ ان لوگوں کے وکیل بنیں گے قیامت کے دن، ان کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ تو اپنے آپ کو آج دیکھنا ہے. آنیسٹلی کلاس کے بعد صرف یہ دیکھیں کہ میں اللہ کے احکامات سے پیچھے کیوں رہ رہی ہوں. خواہش نفس ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ میں اچھی نہیں لگوں گی، مجھے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، شاید دوست مجھے میرے چھوڑ دیں، میرے رشتہ دار چھوڑ دیں گے، میرا فلاں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. تو پھر خواہش نفس کس کی ہوئی؟ خدا کس کو مانا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ قرآن بینہ ہے. آپ سوچئے تو صحیح. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ گناہوں سے اتنی پیاری بات ہے، توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں اکثر ہمارے رونے نکلتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہے کہ نہیں، یا اللہ اس وقت تو نہیں سمجھ آئی تھی، پتہ نہیں کیسی زندگی میں نے گزاری، تو اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں اب اچھے کام کر رہی ہوں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں، پتہ نہیں اللہ نے معاف نہیں کیا ہوگا. کیوں نہیں کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا. آپ نے توبہ کر لی، واپس نہیں مڑیں گے. توبہ کی شرائط کا آپ کو پتہ ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس مڑنے کو میں اتنا برا سمجھتی ہوں جیسے مجھے کسی نے آگ میں پھینک دیا. میں وہ اب دوبارہ سے وہ کام نہیں کروں گی. یا اللہ اگر میں نے توبہ کی ہے کہ اب سے میں نے چغلی نہیں لگانی ہے تو میں نے نہیں لگانی ہے. اور یہ بڑا جہاد ہے آج کل کا، ہمارا تو سب سے بڑا جہاد ہی ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی معصوم سی چغلیاں لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر رونے ہی نہیں بند ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو پھر سے یاد کرا دوں کہ اگر نام لے کے بات کرتے ہیں نا وہ چغلی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کہیں نا کامن بات کرتے ہیں کہ آج کل سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے یا آج کل اس طرح سے ہو رہا ہے، تو وہ چغلی میں انشاءاللہ اللہ نہیں کریں گے. یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کوک پینے کی عادت ہوتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ یہ تو بہت بری چیز ہے اب چھوڑنا ہے، تو ایک وڈرال آتے ہیں بندے کو کیا مطلب وہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. تو پھر آپ وہ پانی پیتے ہیں جس میں فیض ہوتا ہے، جیسے کہ چلو مطلب وہ والے فیض والا ٹیسٹ آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چھٹتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی، رسول اللہ نے تو حدیث میں سب کچھ بیان کر دیا نا کہ جو وڈرالز آتے ہیں گناہوں کو چھوڑنے کے، ان کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ایک دن اس کے بارے میں بھی کلاس کریں گے انشاءاللہ. تو یہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، بے شک تو نے مجھ سے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی تو تم میں جو بھی گناہ تھا میں نے اسے معاف کر دیا. اور مجھے پرواہ نہیں ہے ابن آدم اگر تو پوری زمین پر گناہ لے کر آئے. کتنی پیاری بات ہے نا کہ پوری زمین بھر تو گناہ لے کے آیا، پھر تو نے مجھ سے ملاقات کی تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت کے ساتھ آؤں گا بشرط کہ تو نے شرک نہ کیا ہوگا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ہم نے استغفار بھی کر لی اور شرک نہیں کیا. اور شرک کیا ہے؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اس آیا کو اپنے دل پہ لکھ لیں، کیونکہ ہم بڑے آرام سے نا، وہ کہتے ہیں نا پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ہم تو نہیں کرتے ہیں ایسے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خواہش نفس کو ذرا غور کرنا. اور کیوں خواہش نفس؟ دیکھیں کئی دفعہ خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ کون سی خواہش کی بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ آتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں
اور اللہ کا یہ حکم ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے، انہوں نے معاف کر دینا، باقی خیر ہے. تو اس کی میں آپ کو بات کہہ رہی ہوں کہ یہ سوچنے کی بات ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور وہ مہلت دے کر تمہیں اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ایک مقررہ مدت تک. کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پہ عذاب، باقی قوموں پہ عذاب آ گیا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں وائپ آف کر دے اس دنیا سے. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں مہلت دے تاکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر کے جنت کما سکو، تم اپنے اصل گھر میں جا سکو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہاری ہر قدم پہ مدد کریں کہ پلٹ آؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تھام لیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں پیور کر دیں گے، تمہیں سکون عطا کر دیں گے. وہ سارا کچھ تو دیکھیں ہم نے پڑھ لیا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو، کہا کہ انہوں نے لوگوں نے ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہماری طرح کے تو انسان ہو. تو اب دیکھیں جب آپ کسی کو دعوت دیتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آئی ہے بڑی بتانے والی، اس کو ابھی کچھ